سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دعا دینے والا کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے معافی تو مانگے وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا جلائے جو نمرود نے آگ اس کو جلائے جو نمرود نے آگ اس کو جلائے جو نمرود نے آگ اس کو باغ جنت بنا دینے والا وہ باغ جنت بنا دینے والا جو نمرود کر دے خدائی کا دعویٰ جو نمرود کر دے خدائی کا دعویٰ جو نمرود کر دے خدائی کا دعویٰ وہ مچھر سے اس کو مروا دینے والا وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا کی دریائی برتری بڑھائی اللہ رب رحمان واسطے جو تمام جہانہ دا خالق و مالک ہے رازق و داتا دستگیر غوث اعظم بگڑی بنانے والا ہے مشکل کشا حاجت روا ہر انسان کے دکھ تکلیفاں دور کرنے والا سکھ دینے والا مختصر حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے خاص حضرات محترم اللہ پاک دا بے حد شکر ہے کہ جس رب نے سانوں مسجد کے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کرو اللہ مالک سارے ہمارے تھے آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور جو میری اسلامی روحانی ماں بہنہ بیٹیاں ہیں اللہ مالک انہوں نے بھی آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور سنا کے سب دوست احباب مرد اور عورتوں اللہ پاک عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر سیرت ابراہیم علیہ السلام توڑے سامنے بیان کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق دے ایک علاقے دے اندر جنوں کو رکھیا جاتا ہے اس دے بستے دے اندر ایک غار دے اندر پیدا ہوئے اور پھر 15 مہینے ہوتے رہن تو بعد
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دی والدہ نوں ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر کر لے کے آیا. پھر باپ دے نال زندگی گزاری، بڑے ہوندے گئے حتیٰ کہ باپ دے نال بحث مباحثہ ہون لگ پیا، گل بات ہون لگ پئی، تیرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، اس قوم دا رب کون ہے. جس طرح تسی سن چکے ہو کہ یہ جڑی قوم سی نا، انہاں دے علاقے دے اندر رہن والے، شہر اندر رہن والے، وہ ایک رب نو نہیں سی منن والے. کوئی اگ دی پوجا کرتا سی، کوئی جناب پانی دی پوجا کرتا سی، کوئی درختاں دی پوجا کرتا سی، کوئی جناب ستاریاں دی عبادت، کوئی چاند دی عبادت، کوئی سورج دی عبادت. اس طرح انہوں نے اپنے اپنے رب بنائے ہوئے سن. تو ابراہیم علیہ السلام پریشان سن بھی اصل رب کون ہے، اصل رب کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل رب نو لب دے پہنچے نے انہاں دے بت خانے دے اندر. دیکھیا کہ اے مورتیاں مٹی دیاں بڑیاں، پتھراں دیاں بڑیاں، کردیاں کچھ نہیں، نہ سندیاں نے، نہ جناب بولدیاں نے، نہ ٹردیاں نے، نہ انہاں دے ہونٹ ہلدے نے، نہ انہاں دے کان اس قابل نے کہ کسی دی آواز، کسی دی حاجت سن سکن. پھر انہاں نو غصہ آیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر انہاں دے نال کی کیتا پتہ نہ کیوں الحمدللہ کی کیتا انہاں دے نال؟ انہاں نو توڑیا، کسی دے بازو اتارے، کسی دیاں لتاں اتاریاں، کسی دے نال کچھ کیتا. آخر کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے پرچہ ہو گیا، اور پرچہ ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے سن نمرود بادشاہ دی عدالت دے اندر. ایتھے گل شروع کرنی نا انشاءاللہ. سنن واسطے تیار ہو، پوری توجہ نال بیٹھو، گوڈے چھڈ کے بیٹھو. آؤ آپ اپنی تقریر دا جڑا شروع کرنا ہے یہ اللہ پاک دے قرآن تو کرنے ہیں. فرمایا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں لوگاں نوں میرے ابراہیم دا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. فرمایا ہے میرے نبی جی انہاں اپنے امتیاں نو دسو میرے ابراہیم دے بارے کہ کیویں میرے ابراہیم نے اپنے باپ دے نال توحید تے مناظرے کیتے. انہاں لوگاں نو دسو کیویں میرے ابراہیم نے اپنے قوم والیاں دی اصلاح کرن واسطے انہاں دے بتاں دا خاتمہ کیتا. انہاں لوگاں نو دسو کیویں میرے ابراہیم نبی نے نمرود بادشاہ دا مقابلہ کیتا. انہاں لوگاں نو دسو میرے ابراہیم نبی نے زندگی کیویں گزاری. کون ابراہیم؟ او ابراہیم جدی ملت نو فرمایا تسی بھی پروٹوکول دینا ہے، جدے دین نو تسی بھی مننا ہے نا. ایسا ابراہیم نبی جنوں اسی اپنی پنجاں نمازاں وچ یاد کرتے ہیں. ہر بندہ بیٹھ کے پڑھتا ہے کما صلیت علی ابراہیم. اے او ابراہیم دا ذکر کرنا چاہنا جنوں تو پنجاں نمازاں وچ یاد کرنا ہے. سیدنا ابراہیم نبی تے جدوں پرچہ ہو گیا انہاں نوں جناب عدالت دے اندر بلایا گیا. توجہ میرے ول کرو، پتہ لگے توحید کتنی کو سوکھی ہے، پتہ لگے اللہ نو ایک مننا کتنا کو آسان ہے، کتنا کو سوکھا ہے. سیدنا ابراہیم نبی جدوں آئے نا عدالت لگ گئی، لوگ بیٹھ گئے، سامنے جناب نمرود بادشاہ بیٹھا ہے، ادھر کی ٹہرے دے اندر میرے تیرے ابراہیم نبی کھڑے نے. نمرود بادشاہ کہن لگیا اے ابراہیم میں سنیا تو کسے ہور رب نو مننا ہے، تو جناب ستاریاں دی عبادت نہیں کردا، تو چاند دی عبادت نہیں کردا، تو سورج دی عبادت نہیں کردا، تو کسے نویں رب نو خدا منی بیٹھا ہے. سیدنا ابراہیم کہن لگے میں انہوں رب منی بیٹھا جڑا انہاں ساریاں چیزاں دا مالک ہے، جن نے مینوں تانوں تے ساریاں نو پیدا کیتا ہے. کہن لگے تیرے رب دا تعارف کی ہے. سیدنا ابراہیم نبی نے آکھیا میرے رب دا تعارف ہے کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، میرا رب پیدا بھی کرتا ہے تے فوت بھی کرتا ہے.
پیدا بھی کرتا ہے تے فوت بھی کرتا ہے میرے رب دا تعارف ہے یہ کہنے لگے گل نہیں کوئی نہیں جویں تسی پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر سنیا انہیں دو قیدی منگوائے ایک جنوں آزادی ملنی ہے انہوں قتل کروا دیتا جنوں جناب قتل کرنا ہے انہوں جناب آزادی دے دیتے کہنا میں بھی کر لیا آئیے لوگوں اگلی بات بڑی سنن والی ہے یہ جناب کہنے لگیا تیرے ہور رب دا کی تعارف ہے اپنے رب دا ذرا ہور تعارف کروانا سیدنا ابراہیم نبی نے بڑی پکی دلیل دیتے کہنے لگے میرا رب ہووے جیڑا سورج نو مشرق والوں طلوع کردا ہے تے مغرب والوں غروب کردا ہے اگر تو میرا پہ تے تو سورج نو مغرب والوں طلوع کر کے مشرق والوں غروب کر دے حضرات سنیے لوگوں توجہ کریے اے نمرود نے جدوں یہ گل سنی تے پریشان ہو گیا کہندا اس گل دا جواب میرے کولے ہے ہی کوئی نہیں اس گل دا جواب میرے کول نہیں ہے ساری بدماشی نکل گئی سارے اوقات نکل گئی رب بنیا بیٹھا سی سارا رب گنا نکل گیا اللہ اکبر مفسرین نے لکھیا ہے اگر یہ چاہتا نا تے ابراہیم نبی نو جواب دے سکتا سی اگر یہ چاہتا تے دو جواب دے سکتا سی اگر تھوڑے کولے ٹائم ہوئے اگر تھوڑا شوق ہوئے تو دو جواب تمہیں سنائیے توجہ کرو انشاءاللہ مفسرین لکھتے ہیں ایک کہہ سکتا سی ابراہیم نبی جی تیرا رب مشرق والوں سورج نو طلوع نہیں کرتا بلکہ میں کرنا کہہ سکتا سی نا میں سورج مشرق والوں چڑھانا تے غروب میں ہی مشرق وال کرنا اگر تیرا رب سچاوے تے پھر تو ایں کر اپنے رب نو آکھ سورج مغرب والوں چڑھا دے وے تے جناب مشرق وال غروب کر دے وے اللہ اکبر کبیرہ لیکن انہیں کیوں نہیں کیا انہیں کیوں نہیں آکیا اس واسطے نہیں آکیا انہوں پتا سی ابراہیم رب دا انہیں نیڑے وے رب دے نال ابراہیم دی محبت انہیں کہ اگر ابراہیم کہہ دینا اللہ سونے آج اس بادشاہ نو وکامن واسطے آج انہاں پتاں دے پجاریاں نو وکامن واسطے تو سورج نو مغرب والوں طلوع کر دے تے یقین کر جو مفسرین لکھ دینے ابراہیم دے نال رب نو پیار نہ سی کہ اللہ پاک سورج نو مغرب والوں طلوع کر دینا ابراہیم نال رب نو پیار بڑا سی اور رب واسطے مشکل ہے ہی کوئی نہیں اور رب اے بھی کر سکتا سی جویں ابراہیم نے اس رب واسطے قربانیاں دتیاں اس واسطے سیانا سی بادشاہ سی انہیں ایک عقل ہے سی کہ رب دی من لے اگلا جواب ایک ہی دے سکتا سی ایک کہہ سکتا سی میں تے جناب میں سورج نو طلوع کرنا میرے کہن تے جناب انجم ہے لیکن ادا جواب ابراہیم نبی نو دین دی لوڑی کوئی نہیں سی یہ تو بڑیاں عمراں والے بابے بھی تے مجلس اندر بیٹھے سی یہ پیدا ہون تو پہلے جڑے پیدا ہوئے وہ بھی تو بیٹھے سی انہاں ہی آکھنا سی نمرود بادشاہ کہ میریاں گلاں کرنا ہے جدوں تو جمعہ ہی کوئی نہیں سی اسی اودوں دے ویکھنے سورج مشرق والوں ہی چڑھدا ہے تے مغرب والی غروب ہوندا ہے ابراہیم نو جواب دین دی لوڑ پہلی کوئی نہیں سی بابیاں نے جواب دے دینا سی کہ میں کہیں مسئلہ تو ہوندا نا کوئی بندہ نماز تو بعد قاری صاحب کو مسئلہ پوچھ لوے تے قاری صاحب اجے سوچ دے پیا ہوندا نے کی جواب دیواں بابے پہلے ہی جواب دے علم ہوندا نا ماشاءاللہ سن کے تو ایویں بابیاں نے جواب دے دینا سی اس واسطے چپ کر گیا ہن جب انہیں گل سنی کہ میں تے مغرب والوں سورج نو چڑھا نہیں سکتا انہیں وہی کیتا ہے جڑا اج کل دا مشرک کردا ہے جڑا اج کل دا رب دا نافرمان کردا ہے کہن لگیا ایندا ایک ہی حل ہے انہیں مننا کوئی نہیں انہیں دلیلاں دتی رکھنیاں نے اگر ابراہیم تو جان چھڑوانی ہے تے پھر میری منو میرا حکم ہے وے ایک جگہ تے لکڑا جمع کرو انہاں کا جمع کرو کہ جناب وہ لکڑا نو جدوں اگ لگائی جائے بڑے بڑے بھانگڑ مچ جان بڑیاں بڑیاں لاٹاں نکلن وچ ابراہیم نو سٹ دے آجے تاکہ ادے تو بعد آن والیاں نو بھی کن ہو جان گے کہ جڑا ساڈے رباں نو چھڈ کے کسے ہور دی عبادت کردا ہے او دا حال کی ہوندا ہے اونوں اسی سزا کی دینے
گیا حضرات بادشاہ دا حکم ہو گیا ادھر ابراہیم علیہ السلام دی سزا مقرر کر دیتے گئے لوگوں نے کیا لوگوں پالن جمع کرو لوگوں پالن جمع کرو کیوں کیونکہ توڑے رباں دے نافرمان جلایا جانا ہے نمرود نے آپ دی جان چھڑائی آپ دی جان بچائی کتے میں نے ہی جھوٹانا در دے وے انہیں جناب حضرت ابراہیم نبی نو آگے چ ساڑن دا حکم دیا ہن بادشاہ دے حکم دے کے عوام کی کر سکتی بادشاہ نے جویں کہنا وہی کر لینا ویسے بھی مشرکاں دی کوئی عقل ہوندی نہیں انہوں نے کی کیتا جی ابراہیم علیہ السلام نو ساڑن واسطے لکڑاں جمع کرنیاں شروع کر دو روایات آنیاں نے ایک کہ ایک بہت بڑا محل سی کہہ لو ہاتھا سی ادیاں بڑیاں دیواراں سن اس جناب ہاتھے دے وچ لکڑاں جمع کیتیاں گئیاں ایک آندا ہے کہ کھلے میدان دے اندر لکڑاں جمع کرتے ہیں لیکن بہرحال جتھے بھی جمع ہوئیاں ایک میدان اندر بہت کھلی جگہ تے یہ لکڑاں جمع کرتے پہنے اور مفسرین لکھ دے نے یہ ایسے جاہل لوگ نے ایسے بتاں دے پجاری لوگ نے منتا من کے کہ میری پریشانی دور ہو جائے گی میں ایک ریڑی پالن دے دیاں گا میری جرا فلانی پریشانی دور ہو جاوے میں 2 ریڑیاں دیاں گا میرے گھر اولاد نہیں ہوندی اگر ابراہیم سڑ جائے تو میری مراد پوری ہو جائے میں ایک ٹرالی پالن دے دیاں ایسے جناب لوگ لکڑاں جمع کروان واسطے زور و شوق دے نال شوق نال محبت کر رہے ہیں اپنے بادشاہ نال آئیے ذرا سنیے انہاں جدوں لکڑاں جمع کرنیاں شروع کیتیاں لکڑاں جمع کردیاں بہت بڑا پالن بہت زیادہ پالن جمع ہو گیا اتنا تو جمع ہو گیا کہ جتھے تک نظر جاندے گے لکڑاں ہی لکڑاں نظر آندیاں نے بادشاہ نو دسیا گیا بادشاہ لکڑاں مکمل ہو گئی ہیں ہن کی کیتا جائے بادشاہ نے حکم دیتا ہے انہاں نو آگ لگاؤ نا آگ لگائی گئی اتنیاں زیادہ لکڑاں نے کہ انہاں نو آگ لگ دے کافی دن لگ گیا اے آگ لگ دے آخر کر جناب تیار ہو گئے مفسرین لکھ دے نے لوگوں اتنی زیادہ آگ بلی کہ جناب دور جڑے بندے کھڑے سن وہ بھی یہ سیکے تے وجہ تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا جڑا کوئی نیڑے آندا ہے اتنا سیکے ڈردا پیچھے چلا جاندا ہے کہ میں دے سیک دے نال سڑ کے مر نہ جاواں اور جناب یہ بھی بیان کیتا جاندا ہے کہ میں پڑھ کے آیا ہاں کہ اتنی اونچی آگ بلے کہ جناب اگر آسماناں دے نیچے کوئی پرندہ جا رہا ہوندا اڑدا اس آگ جتے لگی ہے اس دے برابر آندا اس آگ دے سیک دی وجہ تو پرندے جناب پر سڑ جاندے وہ پرندے آگ دے اندر آ کے گر جاندے اتنی بڑی تے اتنی اونچی لمبی آگ والی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انہوں نے پکڑے ہاتھ گھڑیاں لائیاں نے تے جناب لوگوں نے اطلاع دیتی ہے آؤ لوگوں ویکھو اسی اپنے رباں دے نافرمان دے نال کی سلوک کرنے آؤ ابراہیم دا انجام ویکھو ابراہیم دی نال سزا کی دتے دیکھو لوگ جمع ہو رہے لوگ جناب بھجدے آ رہے محفلاں لگ گئیاں لوگ ویکھن واسطے آ رہے کتے مرد کھڑے نے کتے عورتاں کھڑیاں نے کتے بزرگ کھڑے نے کتے بچے کھڑے نے کی ویکھن واسطے کہ اج ایک رب نو منن والا سڑ جائے گا اللہ ابراہیم نبی نو سڑدا ویکھن واسطے جناب لوگ جمع ہوئے کھڑے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جدو لیاندا گیا لیا کر کے کہن لگے ابراہیم آگ ویکھدا پیا ہے اے تیرے واسطے بالی ہوئے اے تینوں جلان واسطے بالی ہے اج تینوں اے اندر سٹیا جائے گا ایک رب دی توحید چھڈ دے ابراہیم نبی کہندے نے باپ چھڑنا گوارا لیکن رب چھڑنا گوارا نہیں محبتاں کرن والی ماں چھڑنا گوارا لیکن رب نو چھڑنا گوارا نہیں خاندان چھڑنا گوارا ہے لیکن رب نو چھڑنا گوارا نہیں زمین جائیداداں اپنا مالو غنیمت چھڑنا تے تم پر منظور ہے لیکن رب نو چھڑنا گوارا نہیں ہے اس واسطے ساڑ دے وہ مار دے وہ ابراہیم دا ایک اعلان ہے لا الہ الا اللہ الہ ایک ہی ہے عبادت لے کے کی ہے جنوں رب آ کے
جناب جدو ابراہیم علیہ السلام نے والے ویکھیا کہ اے منن والا کوئی نہیں، انہاں نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے سٹن واسطے بادشاہ بھی آ گیا، وزیر مشیر بھی آ گئے، عوام بھی آ گئی، لیکن آگدہ سے اتنا میں کہ ہن سٹن واسطے کوئی قریب نہیں جا رہا، آگ بڑی دور بالدی پئی، کیویں سٹن کون نال جاوے؟ ابراہیم تو ہی جاندا رہا۔ مولانا شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہندے ابراہیم نو کہندے ابراہیم تو ہی جاندا رہا، کہندے میں پاگل ہاں، میں کیوں جاواں؟ مینوں کو سڑن دا شوق ہے، آپ چھڈ کے آؤ پھر جاواں گا، کلا میں نہیں جاواں۔ اللہ اے جناب مشرک آگ تو ڈر دے نے، ابراہیم آگ تو نہیں ڈردا۔ ابراہیم علیہ السلام کہندے میں کلا کیویں جاواں جو چھڈ کے آؤ نا۔ آخر کر جناب نا دے وچ ایک بزرگ بندہ آیا، مفسرین نے لکھیا ہے، میں کتاب اندر پڑھ کے آیا کہ وہ شیطان سے ایک بزرگ نے شکل اختیار کر کے آیا۔ جب شیطان نے کسی بزرگ دے ذہن اندر خیال پایا کہ جا کے نہ مشورہ دے، ایک منجل ایک بنائی جائے، ایک پینگ بنائی جائے، دو درختوں دے درمیان کپڑا بنیا جائے، اور ایک پینگ تیار کر کے ابراہیم نبی نو اس جناب آگ میں چھڑیا جائے۔ انہاں نے جب مشورہ سنیا تے مشورہ پسند آیا ہے کہ آگ دے قریب بھی نہیں جانا پڑے گا تے ابراہیم نبی دا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ حضرات میں ایک منجلیک بنائیے، ایک پینگ تیار کیجئے نا، ابراہیم نبی نو وچ بٹھا دیتا ہے۔ آئیے لوگوں میرے وقت توجہ کریے، دیکھیا جے رب نو منن والے دے نال کتنے کتنے سخت سلوک کیتے جاندے نے، ایک رب دی توحید دا اعلان کرن والے دے نال کتنا بڑا ظلم کیتا جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انہاں منجلیک اندر بٹھایا ہے تے جناب ادھر فرشتیاں دے اندر بھی ہلچل مچ گئی ہے، ادھر آسمان تے فرشتے بھی ویکھ رہے ہیں۔ اج بنے گا کہ ایک رب نو منن والا ابراہیم جتے گا یا بادشاہی دا دعویٰ کرن والا، اپنے آپ نو رب کہلوان والا نمرود جتدا ہے۔ اج آسمان والا رب جتدا ہے، اج فتح کے دے ہوندے ہیں۔ حضرات حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک کو اجازت لے کے اللہ جی میں ابراہیم نبی دے کول جاواں انہاں دی مدد واسطے، فرمایا میرا حکم نہیں، ویسے اگر جانا چاہے تے جا سکنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے کول آئے، کہنے لگے ابراہیم ویکھنا سامنے آگ جلدی پئی ہے، سامنے آگ بلدی پئی ہے، تینوں سٹن گے تو سڑ جائے گا، مینوں ذرا حکم دے دینا، ذرا آرڈر تے کرنا، میں بارش دے فرشتے نو حکم دیواں اے بارش برسا کے ساگ نو ٹھنڈا کر دے وے۔ اے ابراہیم ذرا مینوں حکم دے دینا، میں ہواواں دے فرشتے نو حکم کراں، کیونکہ میں فرشتیاں دا سردار ہاں، او جناب ہوا ایسی چلاوے اے اگ تو بچ جاویں، اے سارے ظالم سڑ جان، اے سارے بتاں دے پجاری سڑ جان۔ او ابراہیم نبی جی حکم تے کرو نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیتا ہے، کہنے لگے جبریل مینوں دس دے اپنی مرضی نال آیا یا عرش والے رب دی مرضی نال آیا؟ اے جبریل کندی مرضی نال آیا؟ کہنے لگے رب نے صرف اینی اجازت دیتی ہے چلا جا، لیکن رب نے حکم کوئی نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل اگر تو مینوں ویکھدا پیا ہے، اگر میری حالت نو تو ویکھنا ہے، آسماناں دے فرشتے ویکھدے نے، اے سارا مجمع ویکھدا ہے، بادشاہ نمرود بھی ویکھدا ہے، تے پھر مینوں دسنا کیا میرا رب نہیں ویکھدا؟ کیا میرا رب نہیں ویکھدا؟ میرے رب نو نہیں پتا، مینوں اے ساڑن والے نے جلان والے نے۔ جبریل کہنے لگے سارے لوگاں دا ویکھنا ایک پاسے وے، اے سارے نام ہی ویکھن، عرش والا رب پھر بھی ویکھدا ہے، وہ رب پھر بھی ویکھدا ہے۔ فرمایا اگر ویکھدا ہے تے پھر میرے اے الفاظ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اے جبریل چلا جا، مینوں تیریاں لوڑاں نہیں، مینوں لوڑاں نے تے میرے عرش والے رب دیاں لوڑاں نے۔
اگر انہیں مینوں بچانا ہویا تے آپ ہی بچا لوے گا، مینوں کسے دی مدد نہیں چاہیے۔ ابراہیم نبی نے نوح نبی نو نہیں پکاریا، ابراہیم نبی نے حضرت آدم نبی دا واسطہ نہیں ہو پایا، صرف یہ آکھیا حسبنا اللہ، اے جبریل مینوں اللہ ہی کافی ہے، او میرا تیرے تے بھی پریشانی آ جاوے، توحید نو منن دی وجہ تو تیرے تے بھی سخت ازمائش آ جاوے تے کیا کرنا، حسبنا اللہ، مینوں میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اے رشتہ دار چھڑ دے تے چھڑ جان، حضرات ابراہیم نبی نے جدوں جواب دیتا جبریل چلا گیا، فرشتے سے انتظار اندر نے آج فیصلہ کی ہوتا ہے، آج پڑھے گا کہ ادھر جناب انہوں نے من جلیب نو حلان واسطے جھوٹا دین واسطے پکڑے ہے تے انج لگتا ہے ابراہیم انہیں چل جائے گا، انج لگتا ہے ابراہیم دا جناب ایک اکھ بھی نہیں بچے گا، ابراہیم سارے دیا اکھاں دے سامنے سڑ کے سوا ہو جائے گا۔ ادھر جدوں جھوٹا دیتا ہے پینگنو، حضرت ابراہیم نبی نو ویکھن والیاں دے اندر بزرگ نے ماڑے دل نے اکھا کے ہاتھ رکھ لے، بچیاں نے اکھا کے ہاتھ رکھ لے، انہاں عورتاں نے اکھا کے ہاتھ رکھ لے، اج کیویں ویکھا کہ ابراہیم نبی نو جلدیاں حضرات ماڑے دل والیاں نے اکھاں بھرا کر لیاں، ادھر انہاں نے جھوٹا دیتا ہے اگ ول سٹن واسطے، ادھر اللہ پاک نے ڈرک کے اے اللہ پاک نے جبریل نو نہیں بھیجیا بلکہ فرمایا قلنا یا نار کونی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آگ میں تینوں ڈائریکٹ حکم کر رہا، جبرائیل وچ نہیں کوئی فرشتہ وچ نہیں، میں رب تینوں حکم کر رہا، میرا ابراہیم آ رہا ہے، میرا خلیل آ رہا ہے، میرا پیارا آ رہا ہے، ہر ایک نو چھڑ کے آ رہا ہے، اس واسطے قلنا یا نار کونی، اے آگ میری گل سن لے ٹھنڈی ہو جا، اللہ کنے کے ٹھنڈی ہو جاواں، فرمایا برداً و سلامن، برداً و سلامن، اے آگ ٹھنڈی اینی نہ ہو جائے کتے میرے ابراہیم نو ٹھنڈے نہ لگ جاوے، کتے میرا ابراہیم ٹھنڈ دی وجہ سے بیمار نہ ہو جائے، اینا گرم بھی نہیں اینا سرد بھی نہیں، وسلامن سلامتی والی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو اگر پوچھا جائے کل کوئی شخص سوال کرے اوے ابراہیم تیری زندگی دے اندر کنے دن چنگے گزرے، آخر کیڑے ایسے تیری زندگی دے دن نے جڑے تینوں سب تو چنگے لگے، جڑے تو سب تو خوش ہو کے دنیا تے گزارے، تے میرا ابراہیم یہی جواب دے وے میرے سب تو اچھے تے چنگے دن وہی گزرے نے جڑے دن میں اگ دے وچ گزارے نے۔ اے رب جدو کہ رب دا بن جائے نا پھر رب میں کرنا، ادھر جناب آگ نو جدو حکم ہویا ہے لوگاں دے سامنے تے لاٹاں پیاں نکل دیاں نے، لوگاں دے حساب سے آگ پہ بال دے، پر ادھر میرے نبی ابراہیم واسطے حضرت ابراہیم نبی واسطے اللہ نے اس آگ نو گلزار بنا دیتا ہے۔ جے گلزار سمجھ نہیں آئی تو میں کہاں رب نے اس آگ نو جنت بنا دیتا ہے۔ جنت ایسی جگہ نو کہتے ہیں جتے کسی قسم کی پریشانی نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، میں تھوڑے ذوق شوق واسطے اور اپنی محبت اظہار کرنے واسطے میں کہنا ابراہیم نبی نے کسی اور کو پکاریا نہیں، اینا جناب جدو جھوٹا دیتا ہے آگ اندر سٹے آئے، میرے ابراہیم آگ دے اندر آئے نا، جدو آگ دے اندر چلے گئے لوگاں دیا زبانوں دے اوپر یہ الفاظ نے، اگر ابراہیم نمرود دی منت کر لیندہ شاید بچ جاندہ، ابراہیم اپنے رب نو چھڑ دیندہ شاید آج اگ تو جلن تو بچ جاندہ، لیکن ابراہیم نے اس رب نو پکارے ہے جنہوں کوئی انگریزی وچ پکارے تو پھر بھی سنتا ہے، جنہوں کوئی سندھی وچ پکارے تو پھر بھی سنتا ہے، اس رب نو کوئی عربی زبان اندر پکارے تو پھر بھی سنتا ہے، اس رب نو کوئی جناب بنگالی دے وچ پکارے تو پھر بھی سنتا ہے، یعنی دنیا دے اوپر جنیاں بھی زباناں بولیاں جانیاں نے انہاں زباناں دے وچوں کسے بھی زبان اندر عرش والے رب نو
نو پکاریا جائے رب او دی پکار نو سندا بھی ہے او دی زبان نو سمجھدا بھی ہے او دی ہر مراد نو پوریاں بھی کر دیندا ہے اس واسطے میں کہیا کرنا لوگو سندھی وچ بولیا پنجابی وچ بول اللہ پاک دا تعارف ہے سندھی وچ بولیا پنجابی وچ بول پشتو وچ بولیا دوابی وچ بول پشتو وچ بولیا دوابی وچ بول ہندی وچ بولیا بنگالی وچ بول ہندی وچ بولیا بنگالی وچ بول بول انگریزی پاویں فارسی وچ بول ساریاں دے اللہ اے پکار سندا وارو وار نہیں ایکو وار سندا اللہ سارے دے ایکو واری سندا ہے تے رب کون ہے کوئی نہیں کہندا اوے ٹھہر او کہندا نہیں ٹھہر جاؤ قصور والیو تسی پہلا بولو مسرور والیو توجہ میرے وال اج میں تھوڑے پنڈ دا نام ہی لواں گا اج میں تیری تحصیل دا نام ہی لواں گا اج میں تینوں راضی کراں گا اس واسطے کہ تو رب دی توحید نو منن لگ پاویں تینوں سمجھ آ جائے کہ ابراہیم جنوں مندا ہے کوئی ایویں ذات نہیں او بہت بڑی ذات ہے او کہندا نہیں ٹھہر جو قصور والیو تسی پہلا بولو مسرور والیو او کہندا نہیں ٹھہر جو ہڑپے والیو تسی پہلا بولو مکے والیو او کہندا نہیں ٹھہر جاؤ عارف والیو تسی پہلا بولو بورے والیو او کہندا نہیں ٹھہر جاؤ او کہندا نہیں ٹھہر جاؤ راول پنڈی والیو تسی پہلا بولو گگ منڈی والیو اوے کہندا نہیں رب کہندا نہیں او کہندا نہیں ٹھہر جاؤ راول پنڈی والیو تسی پہلا بولو گگو منڈی والیو او کہندا نہیں ٹھہر جاؤ 249 والیو تسی پہلا بولو 51 والیو خاکے نارے چپ بولو نور والیو نام آکے نیڑے آجو دور والیو خاکے نارے چپ بولو نور والیو نام آکے نیڑے آجو دور والیو نہ تو تکرار نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار نہ بیلا مخصوص نہ منگل اعتوار انہوں جدوں میں پکارو او پکار سندا ستار تے جبار او قہار سندا اے میرے رب دا تعارف ہے اس رب نو رب نے ابراہیم نبی نے پکاریا ہے تے ابراہیم نبی دی رب نے سن کے آگ نو ٹھنڈیاں کر دیتا ہے ادھر ابراہیم آیا ہے ادھر جناب دیکھے ہے اللہ پاک نے بہاریں لا دیتی ہیں میرا ایک تصور ہے میرا ایک خیال ہے کہ ابراہیم نبی جدو گئے ہون گے اللہ پاک نے نرم گرم بسر لگا دیتے ہون گے اللہ پاک نے رستے وچ پھل بچا دیتے ہون گے اللہ پاک نے جناب طرح طرح دے کھانے میرے ابراہیم واسطے سجا دیتے ہون گے اے میرا تصور ہے کیونکہ رب نو منیا نا ابراہیم نے حضرت ابراہیم واسطے طرح طرح دے مشروبات تیار کر دیتے ہون گے اللہ پاک نے فرشتے ابراہیم نبی دی خدمت واسطے لگا دیتے ہون گے اے ابراہیم نبی ایک رب نو منن والا ہے ادھر جناب قوم دے اندر افسوس ہو رہا ہے جویں تیرے میرے پنڈ اندر کوئی فوت ہو جائے تے کہندے یار ماڑا ہویا انج نہیں سی فوت ہونا چاہیے اج نہیں سی فوت ہونا چاہیے انہاں نو پتہ نہیں ابراہیم آگ اندر نہیں بلکہ جنت اندر چلا گیا ہے انہاں نو کیا اے جناب کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سڑ گئے جلا دیتا گیا
باپ اپنی جگہ تے پریشان بھی ہے کہ پتر مر گیا سڑ گیا، لیکن افسوس بھی ہے، نہ خوش بھی ہے کہ ساڈے ربا نو برا بھلا کہنے والا فوت ہو گیا، چلا گیا، جان چھٹ گئی، قوم بھی خوش ہے۔ لیکن ادھر کی دن گزر دے گئے، اگ اینی تیزی کہ اس اگ نو بند ہوندیا تقریباً 40 دن گزر گئے۔ اگ ٹھنڈی ہوندیا لوگوں نے ساتھ، ویسے تو ٹھنڈی سی نا الحمدللہ، کلنا یا نار کونے بردم و سلام علی ابراہیم، ویسے تو ٹھنڈی سی لیکن لوگوں نے ساتھ، انہوں 40 دن گزر گئے نے، اگ جناب سڑدیا بجدیا آخر کر جو 40 دن گزرے، لوگ ابراہیم نبی نو بھولتے جا رہے ہیں۔ ادھر اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہے، اے میرے ابراہیم انہاں جا، انہاں دے اندر چلا جا، انہاں دے سامنے چلا جا، انہاں نو دس دے کہ جس رب نو ابراہیم نے پکارے ہے اس رب نے ابراہیم نو صحیح سلامت اگ چوں باہر کڈ کے لے آندا ہے۔ جا کے انہوں میرا تعارف ہے، انہوں نے دس تو عید کی ہے، انہوں نے دس رب کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، السلام علیکم، السلام علیکم، لوگاں نو ملتے پہ ہر ایک دائی جو ابراہیم تو بچ گیا، کوئی تو دے سڑ نہیں گیا سے ابراہیم اتنی زیادہ وہ تو بچ کے میں گیا؟ ابراہیم نبی کہنے میں نہیں بچیا، بچان والے نے میں نے بچا لیا، میں کون ہونا بچان والے؟ ایتے بچان والے نے میں نے بچا لیا۔ حضرات مفسرین لکھ دینے کہ ابراہیم نبی دے جسم نہ سڑنا تے دور دے گالے رب نے ایک بار بھی ابراہیم نہ سڑنا نہیں۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر باپ دے سامنے، ہاں جی ابا جی ہون تے میرے رب مان لو، کہنے لگا ابراہیم جنہیں مرضی معجزے ہو جان، جنہیں مرضی میں چیزاں دیکھ لواں، لیکن تیرے رب نو میں نہیں مننا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر نمرود بادشاہ بھی پریشان، لیکن آخر کر قوم نو دعوت دیتے، قوم نہیں مننے، حالانکہ بندہ دے ایسے جب ابراہیم نبی نو بچدا ویکھیا سی ساری قوم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے، سارے ایک اللہ دی عبادت کرن لگ جاندے، لیکن مشرکاں نو عقل کوئی نہیں ہوندی۔ اے جناب الوے ہو گئے، کہنے لگے نہیں اسی نہیں مننا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہے، اے میرے ابراہیم اے نہیں من دے تے نہ مننا، تو ہجرت کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارا حضرت سارا نو نال لے تے چل پنے۔ جنہاں لکھیا کہ حضرت لوط علیہ السلام اے بھی انہوں نبی صلی نبوت ملی نہیں سی اجے، اے بھی ابراہیم علیہ السلام دے نال چل پے۔ ادھر جناب اللہ پاک نے اپنے عذاب تیار کر دیتے، ادھر جناب جڑا اپنے آپ نو رب بخلانے والا ہے نمرود بادشاہ ہے، اللہ پاک نے ادھر انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک فوجی کی ذمہ داری لائی ہے، ایک جناب مجاہد کی ذمہ داری لائی ہے، دنیا دولتاں میں سلامت نہیں، ایک لت ہے ایک کوئی نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں ایک لنگڑا منظر چلدا اس دنیا دے رب دے سامنے، اس نمرود بادشاہ دے سامنے آیا، ادھر نک دے اندر جناب داخل ہو گیا، تے داخل ہو کے ادھر جناب دماغ تک چلا گیا ہے، ادھر سر دے اندر چلا گیا ہے۔ اللہ پاک چاہے جتوں مرضی کسی نو بھیج دے، پھر کہہ سکتا ہے نک دے کھانی سے کیویں چلا گیا، وہ رب بچا سکتا ہے۔ حضرات سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا دشمن نمرود بادشاہ ایڈے سر دے اندر تکلیف ہوئی ہے۔ تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ جس مچھر نو رب نے بھیجے ہے، جس فوجی نو رب نے بھیجے ہے، وہ جناب دے دماغ دے اندر جا کے اپنی ایک لت ہلاندا ہے، ایدے سر دے اندر تکلیف ہو رہی ہے۔ انہیں اپنے جناب سدے، اپنے حکیم سدے، اپنے ڈاکٹر سدے، انہاں ویکھیا تے سکون کوئی نہیں، آرام نہیں آ رہا، دوائیاں کھا رہا ہے، سکون کوئی نہیں مل رہا۔ آخر کر ایک دن درد ہوئی ہے، بیٹھیاں انہیں جناب اپنا ہاتھ انج مارے ہے، جدو انج مارے ہے تو سکون ہو گیا ہے۔ انہوں لگیا بھی شاید میرا علاج ہے، انج ہاتھ مار دے ایدی درد رک جاندی ہے،
پھر تھوڑی دیر تو بعد شروع ہو جاتی ہے. آخر کار نے ایک بندہ مقرر کر دیتا ہے جدو میرے درد ہوئے نا تو میرے سر دے اوپر جناب جتیاں مارنی ہے, میرے سر دے اوپر لپیڑے مارنے نے تاکہ میری درد دور ہو جائے. رب کہندے نے اوے تو آنا ربکم الاعلی کہلوان والیا کہنا میں دنیا تے سب تو بڑا رب ہاں, میں اپنی سب تو چھوٹی مخلوق نو تینوں پریشان کرنے واسطے کر دیتا ہے. اے نمرود تو میرے ابراہیم واحد کے مقابلہ کرنا تو مچھر کا مقابلہ, اے تو مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, ابراہیم کا مقابلہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام کا دشمن نمرود آخر کار دردا انڈیاں نے اے جناب بندہ مقرر ہو گیا ہے, اے سر اندر چھتر مار دا ہے, سکون ہو جاندہ ہے, بندہ پیچھے ہوندہ ہے, پھر درد شروع ہو جاندی ہے. حتیٰ کہ جناب میں پڑھے ہیں انہیں چھتر مروائے اللہ پاک نے دے سر دے اندر لوگاں کولوں تے لوگاں میں پیسے دے کے لوگاں میں دیہڑی دے کے انہیں چھتر رب نے دے سر اندر مروائے کہ چھتر کھاندہ کھاندہ دنیا تو چلا گیا ہے. اے رب کہن والے نو رب نے چھتر مروا کے مارے. رب نال مقابلے, بھئی ابراہیم دے رب نال مقابلے کون کر سکتا. آخر کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام چل دے اے جناب اپنا علاقہ چھڑے ہے. کئیاں لکھیا فلسطین والے ہجرت شروع کی تھے, کئیاں لکھیا مصر والے ہجرت شروع کی تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے علاقہ چھڑیا ہے, کروار چھڑیا ہے, ایک اللہ دے توحید لوگاں تک پہنچان واسطے کسی اور علاقے دی طرف جا رہے ہیں. تے چلدیاں ایک ایسے علاقے اندر پہنچے نے جتھوں دا رواج ہے کوئی بھی عورت کسی بھی مرد دے نال نکلے نا تے اونوں جناب چھڑیا نہیں جاندا, اونوں پکڑیا جاندا ہے, اونوں زیادتی کیتی جاندی ہے. بادشاہ بڑا سخت بڑا ظالم ہے. اے سپاہیاں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اور جناب سیدہ سارہ نو پکڑیا تے پکڑ کر کے اس بادشاہ دے سامنے لے آندا وے. جدو سامنے لے کر کے آندا ہے کہن لگے تسی کون ہو, تہاڈا رشتہ کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو انہیں سیدہ سارہ نو علیحدہ کر لیا وے. ابراہیم نبی نے ایک جگہ تے بٹھا دیتا ہے. آ سنیا جے رب دے ابراہیم دے رب دے ابراہیم دے رب دی طاقت کتنی ہے نا. انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو علیحدہ بٹھایا ہے, سیدہ سارہ نو علیحدہ کمرے اندر لے گیا ہے. انہیں جناب غلط کرنے کی کوشش کی تھے لیکن اللہ پاک نے انہوں سے عبرت کا نشان بنایا. اللہ پاک نے دے ہتھاں نو فارغ کر دیتا, اللہ پاک نے دے ہتھاں نو فارغ کر دیتا. کھیل نہیں سکتا, معافی مانگدا ہے سیدہ سارہ کو کہ ہن میں غلطی نہیں کراں گا, مینوں معاف کر دیتا جائے. سیدہ سارہ دعا کردیاں نے اے ٹھیک ہو جاندا ہے, پھر اپنے جناب غلطی دوران لگدا ہے, پھر انہوں نے فارغ ہو جاندا ہے, ہاتھ پیر کم چھڑ جاندے, پھر دعا کرواتا ہے, پھر سارا دعا کردیاں نے سیدہ سارہ, پھر ٹھیک ہو جاندا ہے. حتیٰ کہ جناب 2-3 مرتبہ انہیں اپنا عمل کیتا ہے. آخر کر انہوں پتہ چل گیا ہے اے عورت کوئی ہو عام عورت نہیں, اے تے کوئی بڑی خاندان دی عورت ہے, اے تے ایک رب نو منن والی عورت ہے. ادھر اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اے منظر وکھان واسطے سیدہ سارہ تے بادشاہ جڑا کلے کمرے دے اندر اے وکھان واسطے اللہ پاک نے ساری مٹی دیاں دیواراں ساری اٹاں دیاں دیواراں نو شیشے دا بنا دیتا ہے. یہ تے میرا ابراہیم سیدہ سارہ دے بارے غلطی نہ سن, شیشے دا بنا دیتا کہ پتہ لگے میری سارہ جڑی ہے نا میری بندی اے پاک دامن ہے. سارا ماجرا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. آخر کر بادشاہ کو غلطی دا احساس ہویا, انہیں اپنی غلطی دور کرنے واسطے کئیاں لکھیا کہ اپنی بیٹی جدا نام حاجرہ سی یا پھر ایدی کوئی نگرانی سی, ایدی جناب غلام سی, انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ٹور دیتا. کس واسطے کہ حضرت سارہ دی خدمت کرنی, حضرت سارہ دی کی کرنی ہے خدمت کرنی, انہوں نے کمکار کرنی. حضرت حاجرہ انہوں لے کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سفر شروع کیتا اور چلتے چلتے کتے پہنچے مکے دی سرزمین تے, عرب دی سرزمین, عرب دے علاقے اندر مکے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہنچے.
اوتھے آ کے پھر سیدہ سارہ نے اپنی خوشی دے نال حضرت ابراہیم دے نال حضرت حاجرہ دی شادی کر دیتی، اور شادی کرن تو بعد اللہ پاک نے بہت دیر تو بعد ایک بیٹا عطا کیتا جس کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام دی شادی ہوئی اور 80 سال کی عمر تقریباً جب ابراہیم علیہ السلام دی ہوئی، پھر اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام دے وچوں پیدا کیتا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے قربانی دے فضائل دے نال نال یہ دسیا جائے گا کہ کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا دے آئے، کی انہاں دے نال آزمائشاں ہوئیاں، کی معاملہ بنیا، اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ساتھیاں کی گزارش ہے کہ رب دی توحید سنن واسطے، ابراہیم علیہ السلام دی سیرت سنن واسطے، اسماعیل علیہ السلام دی قربانی سنن واسطے وقت نال آیا جے۔ اگر میرے زبان وچوں کوئی ایسا الفاظ نکلیا کسی بھائی دی رضاداری ہوئی ہوئے، اللہ دی رضا واسطے معاف کرنا۔ اللہ مالک سانو سارے نو ایک توحید، ایک رب کو منن دی توفیق عطا فرمائے، اوویں رب نو منن دی توفیق عطا فرمائے جویں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے منیا، جویں اللہ پاک نے انہاں دی مدد کیتی، ساڈی بھی انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اگر اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزاراں گے۔ اللہ مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔